السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سوچا آج میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو ہم نے پریویس سیکشن میں کیا پڑھا تھا؟ ان پریویس سیکشن آئی ہیو ٹاک اباؤٹ دا تھیوری آف ریئلزم since the Second World War era. The realism theory emphasized that the power is everything and there is no centralized authority in the states and anarchy is everywhere, hence it must be needed for security to enhance power and power consumer like nuclear weapons. ہم نے یہی پڑھا تھا کہ اسٹیٹ میں انارکی بہت زیادہ ہے، دنیا میں انارکی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہر اسٹیٹس اپنی پاور کنزیوم کر رہا ہے، اور اس پاور کو کنزیوم کرنے کے لیے وہ نیوکلیئر پاور بنا رہا ہے۔ ہر ایک کو سیکورٹی ڈیلیما ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک خوف کا شکار ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ نہ کر دے، اسی وجہ سے وہ پاور کو کنزیوم کرتے ہیں۔ کوئی سینٹرلائز اتھارٹی نہیں ہے اور ہر ملک اپنی مدد آپ کے تحت ایک انارکی کی کیفیت میں خطرات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ Now I am talking about the new realism and this idea or theory proposed by Neil Waltz since 1979 in his book The Theory of International Politics. اسٹرکچرل ریئلزم بھی کہتے ہیں، نیو ریئلزم از آلسو کالڈ دا اسٹرکچرل ریئلزم، اور یہ جو ہے وہ ریئلزم تھیوری کو ری فارمولیٹ کرتا ہے، اسی کو ریوائز کرتا ہے، اسی سے ریلیٹس یہ تھیوری آئی تھی۔ دس تھیوری emphasized that the behavior of states in the terms of structure of the international system. تو یہ جو ہے یہ زور دیتا ہے اسٹرکچر انٹرنیشنل سسٹم کے ایک اسٹرکچر کو، ایک اسٹیٹ بیہیویئر کو، اور یہ سیلف پروٹیکٹیو کی بھی بات کرتا ہے، سیلف پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ اٹس کمپرائز آن سیلف پروٹیکشن ایجنڈا بسائڈس پاور اینڈ اسٹیٹ۔ اب دیکھیں، ہم نے ریئلزم تھیوری میں تو پڑھا تھا کہ پاور اینڈ اسٹیٹس اپنی پاور کنزیوم کرتے ہیں، نیوکلیئر پاور بناتا ہے اس کے لیے۔ یہاں پر ہم سیلف پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر ملک اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اینڈ ہر اسٹیٹ اپنی سیکیورٹی اور سروائیول کے لیے رسپانسیبل ہوتا ہے، اور اسی رسپانسبلٹی کے تحت وہ اپنی مدد آپ کے تحت سیلف پروٹیکشن کے ایجنڈے کے تحت وہ سیکورٹی ڈیلیما کے تحت اپنی حفاظت کرتا ہے۔ دیٹ از دا کنڈیشن آف انارکی in a self-help world in which actors are motivated by desire for survival. New realism claimed that a security dilemma among the great power is likely and then cooperation will be difficult tricky. مطلب وہاں کوپریشن ایک ڈیفیکلٹ ڈیلیما، ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، وہاں کوپریشن نہیں ہوتا۔ اگر دو گریٹ پاور ہیں، جب ایک ہی دنیا میں کوئی جو ہے وہ گورننس سسٹم موجود نہیں ہے، انارکی کی کنڈیشن ہے، تو اپنی مدد آپ کے تحت اسٹیٹس جو ہے وہ پاور جو کنزیوم کر رہے ہیں، اور اسی کے تحفظ کے لیے، کیونکہ انارکی کی کنڈیشن میں طاقتور ملک جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے، تو اس کے تحت وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے، سیلف پروٹیکشن کے لیے پاور ویپنز بناتے ہیں، اور انہیں خطرات و حالات سے، تاکہ ان کو لڑا جا سکے اور ان سے نمٹا جا سکے۔ تو نیو ریئلزم تھیوری بھی اسی کو آگے بڑھاتی ہے، اسی نظریے کو آگے بڑھاتی ہے، اور سیلف پروٹیکشن کے ایجنڈے کو یہ مطلب اس کے تحت یہ اسی کو مطلب پروموٹ کرتی ہے۔ جیسے ریئلزم جو ہے وہ پاور ان اسٹیٹ کی بات کرتی ہے، پاور کنزیومر کی بات کرتی ہے، اور نیو ریئلزم سیلف پروٹیکشن کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتی ہے۔ تو دا ریئلزم پیراڈگم از بیسڈ آن دا کور assumption آف دیٹ انارکی از دا ڈیفننگ characteristic آف دا انٹرنیشنل سسٹم. Anarchy compels state make security paramount concern. Security is a function power defined as capability relative to their states. ریئلزم کا پیراڈگم جو ہے وہ انارکی کا کور انسپشن ہوتا ہے، وہ کور انسپشن انارکی ہے، اور وہ ایک ڈیفننگ کریکٹر کے طور پر یوز ہوا ہے، اور نیو ریئلزم سیلف پروٹیکشن کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے نیو ریئلزم تھیوری جو ہے وہ ختم ہو گئی آفٹر دا کولڈ وار، ڈیکلائن آف نیو ریئلزم تھیوری۔